کتنا لطف ہے اس کے اندر کہ اللہ کے بندے بنے ہیں اور اللہ اللہ کر رہے ہیں اور اللہ کے ذکر میں مست ہیں اور بس کٹے ہوئے ہیں دنیا سے. اور ہے بہت مزہ، اس لیے کہ رخ اللہ کی طرف ہے نا، اللہ سے بات چیت ہے، اللہ کی طرف رخ ہے. تو یہ ابدیت، اس میں عروج ہے، بلندی ہے. رسالت اس میں نزول ہے، رسالت میں رخ بندوں کی طرف ہے، اور اس میں ہے مشکلات، اس میں ہیں تکلیفیں، اس میں لطف نہیں ہے. تو ہمیں بیلنس رکھنا ہے عبد اور رسالت کے کاموں کے اندر. ہم رسول تو نہیں ہیں، لیکن ہمیں کار رسالت میں تو حصہ ڈالنا ہے اپنا. تو صرف بندہ بن کر بیٹھے رہنا کافی نہیں، ہمیں تو رسالت والا کام بھی کرنا ہے، اور یہ ہے بڑا مشکل. آپ بیٹھ کے ذکر کی محفلوں میں بیٹھے رہیں، آپ اللہ اللہ کرتے رہیں، آپ روشنیاں بجھا کر، موم بتی جلا کر، اور اچھا سا عطر چھڑک کے اپنے اوپر، اور اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کے جانماز پر بیٹھیں، کیا لطف آئے گا آپ کو، مزے ہی مزے. اور نکل کر لوگوں کو بتائیں کہ تم بھی نماز پڑھو، تو پھر دیکھیں. تو یہ کام کرنا تو ہے نا رسالت کا. اس پر اقبال نے یہ بات کہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، واپس آ گئے. میں اگر گیا ہوتا، اللہ کی قسم کبھی واپس نہ آتا. موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں نا، طور پر کھڑے ہیں، اللہ پوچھ رہا ہے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ تجھ کو تو میں نے اپنے لیے خاص بنایا ہے. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تجھے بنایا خاص اپنے کام کے لیے. موسیٰ، اللہ تعالیٰ یوں موسیٰ سے بات چیت کر رہے ہیں، اور اب کہا کہ جاؤ اذهب الى فرعون، اب جاؤ فرعون سے کہو جا کر انہو طغی، بے شک وہ بڑا سرکش ہو گیا. اور فرعون نے کیا کہا؟ مجھ کو تو یہ مجنون پاگل لگتے ہیں، بالکل لگتا ہے دماغ ہی چل گیا ان کا. تم وہی ہو نا موسیٰ، ہمارے ٹکڑوں پہ پلے تھے، ہم نے تم کو پالا تھا بچہ سا، یاد ہے آپ کو؟ آسان ہے برداشت کرنا. تو آپ رسولوں کا ظرف دیکھیں کیا ہوتا تھا، کیا اعلیٰ ظرف ہوا کرتے تھے، تبھی تو رسول ہوتے تھے، ایسے معمولی تھوڑی ہوتے تھے ہم جیسے. تو بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ دیکھا، اور بڑا ظرف تھا، بڑا حوصلہ تھا، سب برداشت کیا. اب اس کے مقابلے میں اب ان کو ان کی غلطی بتائی جا رہی ہے کہ اے کافرو، اے مکے کے مشرکو، تم کو کیا ہو گیا؟ اتنی عظیم، اتنی بلند، اتنی اعلیٰ تعلیمات کو چھوڑ کے، اتنی اعلیٰ باتوں کو چھوڑ کے تم کن گھٹیا چیزوں میں الجھے ہوئے ہو؟ تم اس رب کو چھوڑ کے تم نے کیا رب بنا لیے ہیں؟ تم کن چیزوں کے اندر الجھ گئے ہو؟ تو پوچھا افرأیتم، کیا بھلا تم نے دیکھا؟ یہ جو افرأیتم ہے، رئی تم کا انداز آتا ہے قرآن میں، یہ بہت مقامات پر آتا ہے، ایک جگانے والا انداز ہے. کیا تم نے غور کیا؟ کیا تم نے سوچا؟ جو بول رہے ہو، جو کر رہے ہو، جو سن رہے ہو، تم نے کبھی اس کو اپنی عقل پر بھی پرکھا؟ Have you given it a serious thought؟ افرأیتم، کیا تم نے غور کیا؟ اللات والعزیٰ، لات اور عزیٰ کے بارے میں، ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، اور تیسری ایک اور دیوی منات کے بارے میں تم نے کچھ غور کیا؟ یہ ان کی دیویاں تھیں. کہ تم نے کبھی سوچا، کبھی غور کیا ان ناموں پر جو تم نے اپنی دیویوں کے رکھ لیے ہیں؟ دراصل ہر مین میڈ مذہب چند ہستیوں کے خود ساختہ ناموں پر مبنی ہوتا ہے. جو بھی انسانوں نے مذہب بنائے ہیں، مشرکانہ مذاہب، ان کی بنیاد چند سیلف کریٹڈ نیمز کے اوپر ہے. تو یہ جو نام ہیں لات، منات، عزیٰ، یہ سمجھے ایک سٹینڈرڈ ہے، ایک فارمولا ہے. ان کو آج بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے. آج لات، منات، عزیٰ تو نہیں ہے، لیکن اگر کسی مشرک سے پوچھا جائے کہ بتاؤ، یعنی ہندوؤں سے بات کی جائے، ان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ تم نے کبھی برہمن، وشنو اور سوا کی حقیقت پر غور کیا؟ کرسچن سے پوچھیں کہ بتاؤ تم نے کبھی گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن، گاڈ دا ہولی گوسٹ کے عقیدے پر غور کیا؟ اور یہ عجیب آپ کو اتفاق ملے گا کہ یہ ٹرینٹی آپ کو ہر جگہ ملے گی. یہ تین کا تصور، برہمن، وشنو، سوا، یہ ہندوؤں کے ہاں تین بڑے خدا سمجھے جاتے ہیں. اسی طرح کرسچینٹی میں ٹرینٹی ہے. اسی طرح جو گریک میتھولوجی ہے، یہ رومن میتھولوجی ہے، اس میں آپ کو ٹاپ پر یہ تین خدا ملیں گے.
یا بر صغیر کے مسلمانوں سے پوچھیں، ان سے پوچھیں، تم نے کبھی غور کیا کہ یہ غوث پاک، مشکل کشا، حاجت روا، گنج بخش، داتا کون ہے؟ کیا ان کی حقیقت ہے؟ جن کو خدا بنا کر تم پوج رہے ہو، جن کو تم دعاؤں میں پکارتے ہو، جو تعلیم اللہ کے رسول لائے ان کو چھوڑ کر انسانوں کے رکھے ہوئے ناموں کے پیچھے چل پڑے، ان کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ تو یوں سمجھے ایک سمپل فارمولا ہے جو کہ یہاں دیا جا رہا ہے۔ لات اور عزا اور منات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ جو لات ہے اس کا استھان طائف میں تھا۔ بنو ثقیف جو ہیں لات کے اس قدر معتقد تھے کہ ابرہہ جب ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے مکے پر چڑھائی کرنے جا رہا تھا، اس وقت ان لوگوں نے صرف اپنے معبود کے آستانے کو بچانے کے لیے ابرہہ کو مکے کا راستہ بتا دیا تاکہ وہ لات کو ہاتھ نہ لگائے۔ حالانکہ تمام اہل عرب کی طرح ثقیف کے لوگ خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے۔ لات، اس کے نام کے بارے میں کچھ لوگوں نے آراء کا اظہار کیا ہے۔ دیکھیں جیسے کہ الہ ہم کہتے ہیں نا، الہ میں آخر میں ہا آتا ہے، تو اس طرح یہ ہا ہٹا کر مونس کی تا لگا دی انہوں نے، لات بنا دی، اللات، اللہ سے اس کو اللات کر دیا، تو یہ ایک طرح سے اللہ کا مونس بنا دیا انہوں نے۔ ہم نے قرآن میں کئی جگہ پڑھا ہے کہ یہ اللہ کے لیے بیٹیاں منسوب کرتے ہیں، دیویوں کو یہ اللہ کی چہیتی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ ہماری دیویاں اللہ کی چہیتی بیٹیوں کی مانند ہیں، جیسے کوئی باپ چہیتی بیٹی کی بات رد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہماری دیویوں کی سفارش رد نہ کرے گا قیامت کے دن۔ تو انہوں نے اپنی دیویوں کو مونس بنایا ہوا تھا، تو یہ ہا ہٹا کر تا لگا دی مونس کی، اللات کر دیا اس کو۔ تو یہ ایک اس کا مطلب بتایا جاتا ہے۔ عزا، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ عزا العزیز کا مونس ہے، العزیز اللہ کا نام ہے، تو انہوں نے اس میں یا لگا دی۔ یہ بھی مونس کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جیسے صغیر سے صغرا، کبیر سے کبرا، تو عزیز سے عزا بنا دیا انہوں نے، مطلب ہے عزت والی۔ یہ بھی قریش کی خاص دیوی تھی، اور اس کا استھان مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلہ میں حراز کے مقام پر واقع تھا۔ ح را الف ضاد، حراز۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت ہی عزت کیا کرتے تھے عزا کی، اور اس کا سمجھیں کہ وہ خیال رکھا کرتے تھے اور دعائیں مانگا کرتے تھے جا کر عزا سے۔ منات کا جہاں تک تعلق ہے، منات کا استھان مکہ اور مدینہ کے درمیان بحر احمر کے کنارے پر قدید کے مقام پر تھا۔ خاص طور پہ بنو خزاعہ، اوس، خزرج وہ اس کے بہت زیادہ معتقد تھے۔ زمان حج میں حج سے فارغ ہونے کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہیں کیا کرتے تھے یہ لوگ، صفا مروہ کے درمیان سعی نہ کرتے تھے اوس اور خزرج کے قبیلے۔ آپ کو پتہ ہے نا یہ مدینہ کے قبیلے تھے، اس لیے کہ صفا پر انہوں نے نائلہ کا استھان بنا دیا تھا مشرکین عرب نے، اور مدینے والے نائلہ کو نہیں مانتے تھے، تو لہٰذا وہ صفا مروہ کے درمیان سعی نہ کرتے تھے، بلکہ وہ سیدھا پھر حج کر کے لبیک لبیک پڑھتے ہوئے منات کی طرف جایا کرتے تھے۔ منات کیا تھی؟ بت نہیں تھی، کوئی بت نہیں تھا، بلکہ یہ منات ایک چٹان تھی، اور اس چٹان کا پھر وہ طواف کیا کرتے تھے، اور اس کو دوسرا حج کہتے تھے۔ یہ حج کے لیے بہت ضروری چیز سمجھی جاتی تھی۔ تو منات جو تھا کوئی بت نہیں تھا، چٹان تھی۔ لات ایک چبوترا تھا، چبوترا سمجھتے ہیں، ایک ریزڈ پلیٹ فارم تھا جس کی کہ پوجا کی جاتی تھی۔ اس کے بارے میں آتا ہے لات یا عزا ہی دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں کہ ان کے جس صحابی کا ذکر آتا ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، میرا خیال ہے، جب فتح مکہ ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر مختلف صحابہ کو بھیجا
کہ جا کے وہ مختلف بتوں کو توڑ دیں، ڈھا دیں۔ تو مغیرہ بن شعبہ یہ تشریف لے گئے شاید لات یا عزیٰ کی طرف، اور وہاں جا کر انہوں نے اس کو جب توڑنے کا ارادہ کیا تو لوگوں سے کہا کہ جو صحابہ ان کے ساتھ تھے، کہا کہ میں ذرا آپ لوگوں کو ابھی ہنساتا ہوں۔ تو کیا کیا، توڑنے کے لیے گئے اس کو اور ایک دم لیٹ گئے اور ٹانگیں مارنے لگے۔ لوگوں نے کہا دیکھا ہماری دیوی نے کیسا ان کے اوپر اثر کیا۔ بہت خوش ہوئے لوگ کہ دیکھو ہماری دیوی کتنی طاقتور ہے۔ پھر یہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یہ کچھ کر سکتی ہے مجھ کو۔ اس کے بعد انہوں نے وہ چیز جو ہے اس چبوترے کو توڑ دیا۔ میں خالی یہ لات ہی کا ذکر آتا ہے۔ ظاہر کیا حیثیت ہے ان کی، کچھ بھی حیثیت نہیں۔ تو اپنے بتوں کو یا جن چیزوں کو یہ پوجتے تھے، جب ان کو اس طرح سے ٹوٹتے ہوئے دیکھا تو ان کو خیال آیا کہ واقعی ہم کس قدر غلطی میں تھے۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہیں تمہاری دیویاں لات اور عزیٰ اور منات، تو کیا تم نے کبھی ان کی حقیقت کے بارے میں غور کیا؟ الثالثۃ الاخری، the other third one، کچھ بھی حیثیت نہیں، نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں۔ الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی، کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں اللہ کے لیے؟ یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہے۔ غیزہ ضاد یا زا مادہ ہے، مطلب ہے بے انصافی۔ یہ کیا تم نے کام کیا؟ دراصل دیویاں کیا تھیں ان کی؟ ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل تھی ایک۔ ہمارا تو ایمان ہے فرشتوں پر، ایمان بالملائکہ شرک میں کب تبدیل ہو جاتا ہے؟ ایک معمولی سے فرق سے، اور وہ فرق یہ ہے ہم بھی مانتے ہیں فرشتوں کو، اور ہم بھی مانتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی سمجھے کہ سول سروس ہیں، ایک طرح سے بارش برسانے کا فرشتہ ہے، پہاڑوں کا فرشتہ ہے، بادلوں کا فرشتہ ہے، ہم مانتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ جو چیز ہم مانتے ہیں وہ یہ کہ فرشتے بے اختیار ہیں، خود سے کچھ نہیں کر سکتے، کوئی انیشیٹو نہیں لے سکتے، کوئی طاقت نہیں، کوئی پاور نہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دے دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل درست عقیدہ ہے۔ شرک کہاں سے آیا؟ جب انہوں نے فرشتوں کو انڈیپینڈنٹ ہستیاں، با اختیار ہستیاں قرار دے دیا کہ ان کے اپنے پاس اقتدار ہے، اختیار ہے، یہ خود جو چاہیں ہمیں عطا کر دیں۔ اور پھر فرشتوں کی انہوں نے دیویاں بنا لیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، دیویوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا، اور شرک شروع ہو گیا۔ تو فرمائیے کیا تم نے چیزیں شروع کی ہیں؟ یہ بہت ہی برا کام ہے جو تم نے کیا۔ فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، دراصل یہ کچھ نہیں مگر چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہش نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں۔ 3 الفاظ بہت اہم ہیں، ظن، تہویٰ، انفس۔ محض گیس ورک ہے، محض ان کی خواہشات ہیں، محض ان کے نفس کو تسکین دینے والے کچھ کام ہیں جو انہوں نے ایجاد کر لیے ہیں۔ کسی بھی بات کو ماننا اور اس پر عمل کرنے کے لیے 2 بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ 2 بنیادیں ہوتی ہیں جس پر کہ لوگ کسی بات پہ عمل کرتے ہیں۔ ایک تو لوگ عمل کرتے ہیں علم کی بنیاد پر، یہی درست طریقہ ہے، اور کچھ عمل کرتے ہیں سنی سنائی بات، گمان کی بنیاد پر۔ تو یہاں پر ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم تو صرف سنی سنائی باتوں پر چل پڑے ہو، وما تہوی الانفس، اور جو خواہشات کی تمہاری اپنی نفسوں نے، دل پسند خیالات ہیں، تمہارے اپنے اوہام ہیں، کچھ دھوکے ہیں، کچھ ایلیوژنز ہیں، کچھ سراب، کچھ مراجز ہیں جن کے پیچھے تم چل پڑے۔ تو کس قدر دھوکہ ہے جو کہ ان کو لاحق ہو گیا ہے
کہ یہ پیروی کر رہے ہیں ظن اور گمان کی. علم جو ہے سالڈ علم اس کو تو ایک طرف چھوڑ دیا اور گمان کی پیروی شروع کر دی جو چاہا ان کے نفسوں نے. تو ہوا کے بجائے اگر ہدن کی پیروی کرتے نجات پاتے، ظن کے بجائے یقین کی پیروی کرتے تو نجات پاتے، اور نفس کے بجائے رسول کی پیروی کر لیتے، اطاعت کر لیتے تو نجات پا لیتے. لیکن یہ تو بس گمان کے پیچھے چل پڑے. جو لوگ عمل کرتے ہیں صحیح علم کی بنیاد پر، وہی دراصل اللہ کی رحمت کے دامن تک پہنچتے ہیں، ورنہ وہ پہنچ نہیں سکتے. یہ اسماء سمیتموہا، اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ نہ کوئی سوچے کہ یہ آج سے بس 1400 سال پہلے کی کوئی کہانی ہے. آج آپ کو اپنے شہر میں بھی اس طرح کے واقعات ملیں گے. جیسے وہ ہے نا، آپ نے سنا ہوگا منگو پیر میں. منگو پیر کیا ہے؟ مگرمچھ پیر ہے. ٹھیک ہے، تو مگرمچھ کو جا کر وہ کچھ شاید کھانا وانا کھلاتے ہیں، کچھ وہاں پہ وہ کچھ تقریب وغیرہ کرتے ہیں تاکہ مگرمچھ خوش ہو جائے، اور جب مگرمچھ خوش ہوگا تو یہ بھی خوش رہیں گے. آپ سوچیں ذرا، کوئی جہالت کم ہوئی ہے؟ وہی کی وہی چیز موجود ہے اسی طرح سے، بس چند نام ان کے رکھ لیے ہیں اور ان کو پوچھتے رہتے ہیں. تو فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. تو کیوں نہیں یہ ہدایت پر عمل کرتے؟ یہ ہوا کے پیچھے کیوں ہیں؟ فرمایا ام للانسان ما تمنا، کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے. فللہ الاخرۃ والاولی، دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہے. صرف خواہش کرنے سے کیا دنیا میں کبھی کچھ ملتا ہے؟ صرف سوچیں ٹھنڈے پانی کے بارے میں اور ٹھنڈا پانی مل جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ان کی جو خواہشات ہیں مشرکین کی، صحیح علم سے منہ موڑنے والوں کی، وہ یہ ہیں کہ دنیا میں اپنی مرضی کرتے رہیں، آخرت میں بھی اپنی مرضی کریں. دنیا بھی ان کو ان کی مرضی کی ملے، آخرت بھی ان کو ان کی مرضی کی مل جائے. تو یہاں پر پوچھا گیا ان سے کہ جو کچھ تم تمنا کرو گے کیا تم کو وہی سب کچھ مل جائے گا؟ دنیا کا ہر کاروبار جو انسان کرتا ہے اس میں بھی عقل استعمال کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، محنت کوشش بھاگ دوڑ کرتا ہے، تب کہیں جا کے کچھ حاصل ہوتا ہے. دنیا میں کوئی علم دنیا کا بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتا، دولت بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتی. تو دنیا میں اتنی مشقت کرنی پڑتی ہے تو آخرت کا فائدہ، آخرت کی کامیابی صرف سوچنے سے اور خواہش کرنے اور نیت کرنے سے مل جائے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کسان کس طرح صحیح موسم میں زمین تیار کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، ہل چلاتا ہے، دعا کرتا ہے، تب کہیں جا کر فصل تیار ہوتی ہے. تو دنیا بھی کیا ہے؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا بھی تو آخرت کی کھیتی ہے. بغیر محنت کے، بغیر کام کے، بغیر پابندی وقت کے ساتھ نیکیاں کرنے کے، اس کے بغیر کیسے بھلا آخرت کی فصل تیار ہو سکتی ہے؟ نیکیوں کی تمناؤں سے تو نہیں ہو سکتی. ہاں، تم کوشش کرتے رہو اور اللہ سے دعا کرتے رہو. تم کہو ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے. تو اللہ کے پاس تو آخرت بھی ہے اور اولا، دنیا اور آخرت دونوں کا مالک اللہ ہے. ایدر اینڈ اور کا سوال نہیں ہے کہ یا دنیا میں ملے گی یا آخرت، یا دنیا میں تم محتاج ہوگے یا تم آخرت میں محتاج ہوگے. دونوں چیزیں اللہ دے سکتا ہے. تم مانگو اللہ سے، اللہ کا فضل مانگو، سب دینے پر قادر ہے. فرمایا آگے رکوع نمبر 2 شروع ہو رہا ہے، آیت 26. وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. آسمان میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرض سننا چاہے
اور اس کو پسند بھی کرے۔ سفارش کی بات کی گئی ہے، شفاعت کی بات کی گئی ہے۔ شفاع کا مطلب ہوتا ہے ایون نمبر، 2 ہو جانا، ایک کے ساتھ ایک مل کر مددگار بن جانا، سفارش کرنے والا۔ دراصل مسئلہ کیا ہے آج مسلمانوں کا بھی، کہ مسلمانوں کو آخرت پر یقین تو ہے، لیکن آخرت کا عقیدہ، اس کے ساتھ شفاعت کا تصور مل گیا ہے۔ اگر کوئی بڑے سے بڑا نمبر ہے، چلیں 24,000 کا نمبر اگر ہم رکھ لیں، بہت بڑا نمبر ہے، اس کو اگر آپ 0 سے ملٹیپلائی کریں، رزلٹ کیا نکلے گا؟ 0۔ اسی طرح آخرت کا عقیدہ یہ سفارش کے عقیدے سے ضرب کھا کر بالکل صفر ہو جاتا ہے۔ سفارش کے عقیدے سے جب ملٹیپلائی کرتے ہیں آخرت کے عقیدے کو، اینڈ رزلٹ 0۔ عمل پر کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا آخرت کے عقیدے کا۔ یقین یہ ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہم بخشے بخشائے ہیں۔ جب ہم بخشے بخشائے ہیں تو ہم کیوں مشقت اٹھائیں؟ کیوں نمازیں پڑھیں؟ کیوں حجاب کریں؟ کیوں سچ بولیں؟ کیوں نہ ہم دل کھول کے شریعت کے احکامات کو توڑ کے ہم انجوائے کریں زندگی؟ تو شفاعت تو بالکل عمل سے بے نیاز کرنے والی چیز ہے۔ آخرت کو مانتے ہوئے آخرت کے عقیدے کا امپیکٹ نہیں ہوتا زندگیوں پر۔ آخرت کا علم تو بہت مل جاتا ہے، علم آخرت ہوتا ہے، خوف آخرت نہیں رہتا۔ اور خوف آخرت نہیں ہے، حساب کتاب کا خوف نہیں ہے، تو ڈر کوئی نہیں۔ سمپل بات ہے، کسی بھی اسٹوڈنٹ کو آپ لے لیجئے، کوئی اسٹوڈنٹ کیوں محنت کرے گا، کیوں پڑھے گا؟ اس وقت پڑھے گا جب اس کو یہ پتا ہو کہ میں جو پڑھوں گی وہی مجھ کو ریپروڈیوس کرنا ہوگا، اس پر ڈپینڈ کرتا ہے میرا رزلٹ۔ جتنی میں محنت کروں گی اتنا اچھا میرا رزلٹ آئے گا۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو یہ خیال ہو جائے کہ پڑھوں نہ پڑھوں مجھے کوئی پاس کروا دے گا، میرے ابا خود ہی تو ایگزامنر ہیں، خود ہی تو انویجیلیٹر ہیں، اب کیا مسئلہ ہے؟ کوئی پرابلم نہیں۔ آپ نے کہانیاں سنی ہوں گی کہ کسی کی کاپی کسی کے نام لگا دی گئی، واللہ عالم وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، اللہ خود بہتر جانتا ہے، لیکن ایسا اسٹوڈنٹ وہ پڑھے گا؟ اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ جو گروپ انچارج ہیں وہ آپ کی اپنی امی ہیں اور اپنی بیٹی کو ہرگز نہ فیل ہونے دیں گی، تو آپ کیوں محنت کریں گی؟ سب لوگ پریشان ہوں گے، آپ سکون سے ہوں گی۔ تو خوف اسی کو ہوگا جس کو پتا ہو کہ میرا نتیجہ میرے اعمال پر منحصر ہے، جو میں کروں گی اس پر نتیجہ نکلے گا۔ تو یہاں پر بتایا گیا ان کو کہ بہت سے فرشتے بھی موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ کام نہ آئے گی، تم ڈپینڈ مت کرنا۔ اور پھر فرشتوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ ان کی دیوتا، ان کی دیویاں، یہ ایمان بالملائکہ ہی کی بگڑی شکل تھی، تو فرشتوں کا ذکر کر کے کہا گیا کہ کوئی ان کی شفاعت کام آ نہیں سکتی مگر یہ کہ اللہ جس کو اجازت دے اور اللہ جس کے بارے میں راضی ہو۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی وما لهم به من علم ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم ان کو حاصل نہیں، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ یہ آپ کو الفاظ بار بار ملیں گے، ظن، گمان، اور تہویٰ، خواہشات، اور انفس، ان کی اپنی خواہشات نفس کی۔ تو آخرت کے بارے میں ان کے فرمایا گیا کہ ان کے پاس کوئی سالڈ علم ہے نہیں، یہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور حقیقت ہے کہ گمان، گیس ورک، یہ تو یقینی علم کے مقابلے میں کچھ فائدہ دینے والا نہیں۔ آخرت کے بارے میں ایسے عقائد رکھنا کہ فلاں بخشوا دے گا، فلاں کی سفارش اللہ ضرور ضرور قبول فرمائے گا، ایسے عقائد رکھنا دراصل آخرت کا انکار کرنا ہے۔ ایک لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کا چٹا انکار کرتے ہیں، آنی ہی نہیں، ہوگی نہیں، امپاسبل، ہیہاتا لما توعدون۔ ایک وہ ہیں کھلا انکار کرنے والے، ایک ہیں
جو کہ زبانی طور پہ مانتے ہیں، حقیقی طور پہ نہیں مانتے. کوئی نہ کوئی عقیدہ شامل کر دیتے ہیں جس سے کہ آخرت کا تصور غلط قائم ہو جاتا ہے. ان کے اپنے ذہنوں کے اندر معلومات غلط ملے گی، انفارمیشن غلط ملے گی، تیاری بھی غلط ہوگی. کوئی سلیبس لا کے رکھ دے، جو سلیبس ہم کو کوئی دے گا ہم اس کے حساب سے تیاری کریں گے، بعد میں پتہ چلے کہ بالکل غلط سلیبس تھا، اس حساب سے تو پرچہ آیا نہیں. کتنا غصہ آئے گا سلیبس دینے والے پر کہ آپ نے مروا دیا، آپ نے فیل کروا دیا، آپ نے انفارمیشن غلط ہم کو دی. تو یہی ان کا پرابلم ہے کہ ان کے پاس تو جو علم ہے وہ صرف گیس ورک ہے، گیس کے اوپر ہی کر رہے ہیں. جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی نا، آئی تھنک سو والے لوگ، میرا یہ خیال ہے. اور یہ چیز آپ کو انٹلیکچوئلز میں زیادہ ملے گی. یہ بیچارے جو کچی بستیوں میں بیٹھے ہیں، جو غریب ان پڑھ لوگ ہیں، یہ نہیں ایسی باتیں کرتے کہ میرا خیال ہے یوں ہوگا، میرا خیال ہے یوں ہوگا. جن لوگوں کو اپنی عقلوں پہ بڑا غرہ ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں کالج، فلاں یونیورسٹی سے اتنی اعلیٰ ڈگری حاصل کر لی ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ آئی ڈونٹ تھنک یہ ہونا ہے، میرا نہیں خیال یوں ہوگا، آئی ڈونٹ تھنک اتنی ریجیڈیٹی ہے اسلام کے اندر. یہ آئی ڈونٹ تھنک والے لوگ ہیں. آئی تھنک اینڈ آئی ڈونٹ تھنک، تو ان کے تھنک یا ناٹ تھنکنگ سے کچھ نہیں ہونے والا. فرمائے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ان کا گیس ورک ان کو حق سے بے نیاز نہیں کر سکتا. ان کے تصور کے مطابق قیامت نہیں آئے گی. لوگوں کا ایسا لگتا ہے جب آپ معاشرے میں لوگوں سے بات کریں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور جو آخرت کے بارے میں بہت پرٹیکولر ہے، اسی سے سختی کے ساتھ حساب ہوگا. اور جو آخرت کے بارے میں بالکل لاپرواہ ہے اور بے نیاز ہے اور بالکل ہی الڑ ہے، اس سے تو اللہ کچھ بھی نہیں پوچھے گا کہ ہے تم اتنے انیسنٹ تھیں دنیا میں، ہو سویٹ، تمہیں کچھ نہیں پتا تھا، چلو جاؤ اس کو بلاؤ جو پڑھ کر آئی ہے، بہت پکی ہے، اس سے لیتے ہیں حساب، سب معلوم ہے اس کو. جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو ان کا یہ خیال ہے کہ شامت تو ان کی آئے گی، ان مولویوں کی، شامت تو ان برقعے والیوں کی آئے گی. ہم تو ہیں ہی معصوم الڑ سویٹ، ہم سے اللہ کیا پوچھے گا، ہم کہہ دیں گے اللہ آئی ڈونٹ نو، مجھے کچھ نہیں پتا. ایسے نجات نہیں ہوگی، بہت غلط سوچا. ایسی ہی حماقت کی بات ہے جیسے کوئی سوچے کہ جو اسٹوڈنٹ جتنا بریلینٹ ہے، جتنا اچھا پڑھتا ہے، وہ تو ضرور فیل ہوگا، اس کا پیپر بڑا ٹف آئے گا. اور جو کچھ نہیں پڑھتا، سارا وقت ٹی وی دیکھتا ہے بیٹھ کے، اس کے لیے ABC آ جائے گا پیپر کے اندر. تو الگ الگ پیپرز تو نہیں بنتے، پیپر تو ایک ہی بنتا ہے، سب کو وہی دینا ہے. لیکن عجیب ہمارے معاشرے کے اندر یہ سسٹم پایا جاتا ہے. کتنی آپ سوچیں حماقت کی بات ہے نا. لیکن اگر آپ لوگوں سے بات کریں تو آپ کو اکثر یہ ان کی طرف سے رسپانس ملے گا کہ نہیں ہمیں علم نہیں حاصل کرنا، اگر پڑھ لیا تو پکڑے جائیں گے. کہتے جب تک نہیں پتا کوئی بات نہیں. اس کی سمپل مثال ہم نے دی ہے کہ ایک بوتل ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے پوائزن، سائنائڈ، اتنا موٹا موٹا اس پہ لکھا ہے. ایک شخص ہے، اس کو پڑھنا آتا ہے، وہ تو ہاتھ نہیں لگائے گا اس کو. دوسرا کہتا ہے مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا نا، میں تو ہوں ہی جاہل، میں پی لیتا ہوں، اس لیے کہ مجھ کو پڑھنا نہیں آتا. تم نے پڑھا کیوں؟ اب تم مرو گے. اگر تم نے پیا تم مرو گے. میں نے تو پڑھا ہی نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں، تو میں پی لیتا ہوں. تو وہ نہیں مرے گا سائنائڈ پی کے؟ وہ بھی تو مرے گا نا. تو یہ لا علمی مرواتی ہے اور علم بچاتا ہے انسان کو. تو فرمائے کہ اس قسم کی جو باتیں کرتے ہیں، کج بحثیاں کرتے ہیں، چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پر. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیجئے. چھوڑ دیں ان کو صرف دنیا کی زندگی چاہیے، اس لیے یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اس لیے یہ لا علم رہنا چاہتے ہیں. دنیا میں تو کسی چیز کے بارے میں لا علم رہنا نہیں چاہتے. اتنی سی کپڑے کی سیل یا جوتے کی سیل لگے، ناراض ہوتے ہیں کہ تم نے مجھے نہیں بتایا، تم خود چلی گئی. لیکن دین کے بارے میں لا علم رہنا ہی ان کو پسند ہے. اپنی شامت خود بلا رہے ہیں.
خود اپنا قسمت کا، اپنی تقدیر کا یہ خود فیصلہ کر رہے ہیں کہ آخرت میں ان کا انجام کیا ہونا ہے.